بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا نواں سال سن 9 ہجری۔ یہ سال اور سالوں سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس سال قتل و قتال کا کوئی بڑا حادثہ پیش نہیں آیا، بلکہ زیادہ تر امور تنظیمی رہے ہیں۔ تحصیلدارانہ زکوٰۃ کی روانگی۔ چونکہ اب جزیرہ عربیہ کے اکثر حصے پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی اور لوگ اسلام کو قولاً و عملاً قبول کر چکے تھے، لہذا زکوٰۃ کو ایک تنظیمی شکل دینے کے لیے اس کی وصولی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندوں کو اطراف میں بھیجا۔ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 9 ہجری سے شروع فرمایا۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے تحصیلداروں کے 16 سے زائد نام لکھے ہیں۔ بعض فوجی دستے۔ اگرچہ جزیرہ عربیہ کے اکثر حصے پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن مدینہ منورہ سے دور دراز کے بعض علاقے ابھی بھی اسلام دشمنی اور اپنی جہالت پر اڑے ہوئے تھے، اور شرک و کفر کے بعض اڈے ابھی تک لوگوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے، لہذا اس سال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض فوجی دستے روانہ کرنے پڑے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، سریہ عیینہ بن حصن فزاری، محرم سن 9 ہجری۔ نجد کے ایک بہت بڑے حصے پر خصوصاً وشم اور مشرقی علاقے میں بنو تمیم آباد تھے۔ انہوں نے ان قبائل کو جو مسلمان ہو چکے تھے بھڑکا کر زکوٰۃ کی ادائیگی سے روک دیا تھا، لہذا ان کی سرکوبی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن فزاری رضی اللہ عنہ کو 50 سوار دے کر بھیجا۔ مسلمانوں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ قیدی اور عورتیں و بچے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ بعد میں وہ لوگ تائب ہو کر مدینہ منورہ آئے اور معذرت نامہ پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے۔ سورۃ الحجرات کے ابتدائی آیت میں اسی وفد کے آنے کا ذکر ہے۔ سریہ علقمہ، ربیع الاول سن 9 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حبشی ڈاکو ساحل جدہ پر اتر کر مکہ اور اس کے آس پاس کے مسلمان علاقوں میں ڈاکہ زنی کی تیاری کر رہے ہیں، جن کی سرکوبی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ بن مجزر رضی اللہ عنہ کو 300 سواروں کا ایک دستہ دے کر بھیجا، جنہیں دیکھ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ربیع الاول سن 9 ہجری۔ اسی سال ربیع الاخر سن 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بنو طے کے علاقے میں بھیجا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلے پر حلہ بول دیا، ان کے کنیسہ کو مسمار کر دیا، اور بہت سارے لوگ قیدی بنائے گئے، جن میں حاتم طائی کی بہن یا بیٹی بھی تھی۔ البتہ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے آمد کی خبر سنی تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ حاتم طائی کی بہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کی، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر بعد میں عدی بن حاتم بھی تائب ہو کر آئے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ غزوہ تبوک، رجب سن 9 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قیصر روم مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، جس کے لیے اس نے جزیرہ میں بسنے والے نصرانی قبائل کو بھی اپنے ساتھ ہونے کی دعوت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری شروع کر دی۔ یہ موسم گرمی کا تھا، کھجور بھی پک رہی تھی، سفر دور کا تھا اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے مقابلہ تھا، اس لیے اسے جیش عسرہ بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا اعلان فرما دیا اور صدقے پر لوگوں کو ابھارا۔ چنانچہ ہر سچے مسلمان نے اس میں حصہ لیا۔ کسی نے کلو سوا کلو کھجور صدقہ کیا تو کسی نے پورے لشکر کی تیاری کا بوجھ اٹھایا اور کسی نے اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اس کے برخلاف منافقین مسلمانوں پر اعتراض اور ان کی ہمتیں پست کرنے کا رول ادا کرتے رہے۔ بروز جمعرات رجب سن 9 ہجری کی کسی تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 صحابہ کے ساتھ تبوک کے لیے روانہ ہوئے، اور تقریباً 800 کلومیٹر کی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد تبوک پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ وہاں تقریباً 20 دن قیام پذیر رہے، لیکن دشمن پر ایسا خوف طاری ہوا کہ مقابلہ کے لیے نہ آیا۔
بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس کے علاقے میں فوجی دستے بھیج کر اپنا رعب قائم کیا اور پھر مدینہ منورہ کے لیے واپس ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری مہم تھی۔ وفود کی آمد۔ فتح مکہ کے بعد جب تمام اہل جزیرہ پر حقائق واضح ہو گئے اور غزوہ تبوک کے بعد جب مسلمانوں کی سیاسی دھاک بیٹھ گئی تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عام وفود آتے، اسلام قبول کرتے اور اپنی وفاداری کا اقرار کر کے چلے جاتے۔ کچھ وفود ایسے بھی آئے جو جزیہ دینے اور صلح پر تیار ہو گئے۔ یہ سلسلہ صرف سن 9 ہجری ہی نہیں بلکہ سن 10 ہجری میں بھی جاری رہا۔ اسی درمیان وفود کی آمد اس کثرت سے رہی کہ اہل سیر نے اس سال کا نام عام الوفود رکھا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں کم و بیش چھوٹے بڑے 100 وفود کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حج سن 9 ہجری۔ اسی سال حج فرض ہوا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفود کے استقبال میں مشغول تھے اور ابھی تک بیت اللہ کا حج مشرک بھی کرتے تھے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال خود تو حج کے لیے تشریف نہ لے گئے، البتہ اپنی نیابت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سورہ برات کی ابتدائی آیتیں دے کر روانہ کیا، جس کی بنیاد پر موسم حج میں درج ذیل باتوں کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 1، جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو مومن ہوگا۔ نمبر 2، اسلام کا اعلان برات۔ نمبر 3، جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے اس کی مدت صرف 4 ماہ ہے۔ نمبر 4، آج کے بعد سے کوئی مشرک بیت اللہ کے قریب بھی نہ بھٹکے گا۔ نمبر 5، آج کے بعد سے کوئی بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر نہ کرے گا۔ نمبر 6، جزیرہ عربیہ میں صرف مسلمان رہیں گے۔ بعض اہم حادثات۔ غامدیہ کا رجم۔ اسی سال غامدیہ کے رجم کا واقعہ پیش آیا۔ نمبر 2، نجاشی کی وفات۔ شاہ حبشہ نجاشی کی وفات اسی سال رجب کے مہینے میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھی۔ نمبر 3، ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ اسی سال شعبان کے ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی۔ نمبر 4، عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال۔ اسی سال منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا۔ اس کے بیٹے کی خواہش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا قمیص عطا فرمایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی منافق کی نماز پڑھنے سے روک دیا۔ عبداللہ ذو البجادین کا انتقال۔ میدان تبوک میں آپ قیام پذیر تھے کہ ایک اللہ والے صحابی جن کا نام عبداللہ تھا وفات پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر بڑے غمگین ہوئے، بذات خود انہیں قبر میں اتارا اور فرمائے، اے اللہ میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ لعان کا قصہ۔ اسی سال حضرت عویمر العجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کا واقعہ پیش آیا۔ نمبر 7، اسی سال غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو رسوا کیا اور ہر ایک کا نام لے کر مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا۔